رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ ترجمہ: وہ مرد جن کو تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے سے غافل نہیں کرتی، وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں الٹ جائیں گی، تاکہ اللہ انہیں ان کے بہتر کاموں کا بدلہ دے اور اپنے فضل سے انہیں مزید عطا فرمائے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا فرماتا ہے۔ رجال، مرد۔ اس آیت میں نور سے ہدایت حاصل کرنے والوں کے چند ظاہری اور باطنی اعمال ذکر فرمائے گئے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ نور سے ہدایت حاصل کرنے والے وہ مرد ہیں جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ تعالیٰ کی یاد اور اس کے قلبی اور لسانی ذکر اور نماز کے اوقات پر مسجدوں کی حاضری سے، نماز قائم کرنے اور انہیں وقت پر ادا کرنے سے، اور زکوٰۃ کو وقت پر دینے سے غافل نہیں کرتی۔ نماز سے متعلق صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا حال۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بازار میں تھے، مسجد میں نماز کے لیے اقامت کہی گئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ بازار والے اٹھے اور دکانیں بند کر کے مسجد میں داخل ہو گئے۔ یہ دیکھ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آیت رجال لا تلہیہم ایسے ہی لوگوں کے حق میں ہے۔ سبحان اللہ، ان مقدس ہستیوں کے نزدیک نماز کی اہمیت عملی طور پر تجارت، کاروبار اور دکانداری سے بڑھ کر تھی، اسی لیے یہ اقامت کی آواز سنتے ہی سب کچھ بند کر کے نماز کے لیے حاضر ہو جاتے تھے۔ اور اب کے مسلمانوں کا حال سب کو معلوم ہے کہ دکان کے پاس مسجد ہونے کے باوجود جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کے لیے حاضر ہونے کی بجائے اپنی دکانداری میں مصروف رہتے ہیں، اور اس اندیشے سے بھی نماز کے لیے حاضر نہیں ہوتے کہ پیچھے سے کوئی گاہک آ جائے اور وہ خالی چلا جائے۔ اللہ تعالیٰ انہیں نماز کی اہمیت سمجھنے اور اسے وقت پر جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وقت پر اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کے 3 فضائل۔ آیت کی مناسبت سے یہاں وقت پر اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کے 3 فضائل سماعت کیجیے۔ نمبر 1، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، اعمال میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، وقت کے اندر نماز۔ حدیث نمبر 2، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کامل وضو کیا پھر نماز فرض کے لیے چلا اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھی تو اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ نمبر 3، صحیح مسلم کی حدیث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منافقین پر سب سے زیادہ گراں نماز عشاء اور فجر ہے، اور وہ جانتے کہ ان میں کیا ہے تو گھسٹتے ہوئے آتے۔ بے شک میں نے ارادہ کیا کہ نماز قائم کرنے کا حکم دوں، پھر کسی کو حکم فرماؤں کہ لوگوں کو نماز پڑھائے، اور میں اپنے ہمراہ کچھ لوگوں کو جن کے پاس لکڑیوں کے گٹھے ہوں ان کے پاس لے کر جاؤں جو نماز میں حاضر نہیں ہوتے، اور ان کے گھر ان پر آگ سے جلا دوں۔